اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایسا کیا تھا کہ یہ کتاب سمجھ ہم نے کل مقدمہ پڑھا. آج کل بتایا تھا، کیا بتایا تھا کہ یہ کتاب 5 حدیقوں میں تقسیم ہوتی ہے. پہلا حدیقہ کس کے بارے میں؟ فیما اردت تقدیمہ، جن کو مقدم کرنے کا میں نے ارادہ کیا، جن چیزوں کا، یعنی مقدماتی ویسے جیسے علم نحو کی تعریف، موضوع وغیرہ. غرۃن، غرۃن کسے کہتے ہیں؟ غرہ جی، غرہ اصل میں ورڈ ہے. غرہ جو گھوڑے کی پیشانی ہوتی ہے، یہاں بعض گھوڑے ہوتے ہیں جن کے یہاں ٹیکا سفید سا بنا ہوا ہوتا ہے، چمکدار جو ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا سمجھ میں آ جاتا ہے؟ ہاں، تو ابتدا مثلا شہر، غرۃ الشہر، شہر کی ابتدا، پیشانی کی وہی جو سامنے جو ایک ٹیکا ہوتا ہے ایک دم سے چمک پڑ جاتی ہے. تو اس کتاب کو کھولتے سب سے پہلے جو چمک پڑے گی ابتدا وہ اس پہ ہوگی، نحو کی تعریف وغیرہ. ٹھیک ہے. غرہ یعنی ہا ہونا غرہ، یہ مبتدا کی خبر ہے، یہ غرۃن جو کہ مبتدا محذوف ہے. کیا ہے؟ النحو علم، نحو علم ہے کس چیز کا؟ بقوانین الفاظ العرب، الفاظ عرب کے قوانین کا. کس چیز کا علم ہے؟ الفاظ عرب کے قوانین کا علم ہے. لیکن الفاظ عرب قانون کس اعتبار سے؟ من حیث الاعراب، من حیث الاعراب والبنا. سمجھے؟ من حیث الاعراب والبنا، اعراب اور بنا کے اعتبار سے. الفاظ عرب کا قانون کا علم اعراب اور بنا کے اعتبار سے. دیکھیے انہوں نے کیا کہا، جب انہوں نے کہا علم ہے یہ الفاظ عرب کا قانون کا، ٹھیک ہے، لہذا غیر اگر قانون کا علم ہو لیکن غیر الفاظ عرب کا ہو، جیسے اشارات وغیرہ، ان کا بھی تو کوئی قاعدہ قانون ہے، لہذا وہ نحو نہیں کہلائے گا. بھلے ہیں کیونکہ وہ غیر الفاظ ہیں، وہ خارج ہو گئے. اور جب انہوں نے کہا الفاظ لیکن کہا الفاظ عرب، تو یہ بات خارج ہو گئی کہ قاعدہ قانون کسی اور زبان کا نہیں، عرب کے قاعدہ قانون کا نام ہے، لہذا کسی اور زبان کے الفاظ کے قاعدہ قانون کے علم کو نحو نہیں کہیں کہ الفاظ عرب کے. اور جب انہوں نے کہا ایک ایسا علم ہے جو الفاظ عرب کے قانون کے بارے میں ہے، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہو گئیں؟ صرف شامل ہوئی نہیں، کیونکہ الفاظ عرب کے قاعدہ قانون کے بارے میں نہیں ہے. علم میں معانی اور بیان، علم معانی اور بیان الفاظ عرب کے قاعدہ قانون کے بارے میں نہیں ہے، تو پھر کیا اس کا مطلب نحو وہ بھی ہے؟ ابھی تک تو شامل ہے وہ، ابھی تک تو ہاں. ابھی رکو، یہاں تک من حیث الاعراب والبنا جو کہا، یہاں آ کے خارج ہو جائیں گے، وہ یہاں آ کر خارج ہو جائیں. لیکن پہلے یہ کہا النحو علم بقوانین الفاظ العرب، جب انہوں نے کہا الفاظ عرب کے قانون کے علم کا نام ہے نحو، تو اس میں علم صرف بھی شامل ہے، علم معانی میں بیان بھی. لیکن جب کہا من حیث الاعراب والبنا، جب کہا کہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے جو ہے قانون، الفاظ عرب کے قانون کا نام ہے نحو، تب علم صرف خارج ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ علم صرف جو ہے وہ الفاظ عرب کے قانون کا علم ہے، لیکن اعراب اور بنا کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ساختمان، بناوٹ کے اعتبار سے ہے. نہیں، علم معانی اور بیان کیسے خارج ہوا؟ کیونکہ وہ الفاظ عرب کا قانون تو ہیں لیکن وہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے نہیں. کیسے ہمیں مقتضی حال کے مطابق بولنا ہے، کیسے اپنی مراد لوگوں تک پہنچانی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے. الفاظ عرب کا قانون ہے وہ بھی، علم معانی اور بیان بھی، اور علم صرف بھی الفاظ عرب کے قوانین کا علم ہے، لیکن اعتبار الگ الگ ہے. صرف الفاظ عرب کے قانون کا علم ہے لیکن بناوٹ کے اعتبار سے. علم معانی اور بیان علم الفاظ عرب کے قاعدہ قانون کا نام ہے، لیکن مراد کیسے پہنچانی ہے اپنی، اور اپنی بات کو مقتضی حال کے مطابق اس ٹائم میں مجھے کیا بولنا چاہیے، یہاں پر کیا چیز مناسب رہے گی. ابھی کیا مثلا ایسا ماحول ہے کہ میں اپنی تقریر کروں تو مقتضی حال کے مطابق ہے کہ اس ٹائم یہی پرفیکٹ چیز تھی اگر میں بولتا تو. یہ سکھاتا ہے وہ، نہ کہ اعراب اور بنا.
لہذا جب یہاں پر کہا من حیث الاعراب والبنا، یہ کہہ کر علم صرف، علم معنی اور علم بیان خارج ہو گئے. اب علم نحو پر چلا. علم نحو کس چیز کا نام ہے؟ الفاظ عرب کا اعراب اور بنا کے اعتبار سے جو قاعدہ قانون ہے اس علم کا نام ہے علم. دیکھو کتنی لائن کتنی ہے؟ مطلب کتنی لائن کا ہو گیا سمجھ. وفائدتہ، فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدتہ نحو کا فائدہ، ہو پلٹ رہا ہے نحو کی طرف. حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، زبان کا محفوظ، زبان کی حفاظت عن الخطأ فی المقال، گفتگو میں خطا سے زبان کی حفاظت. سمجھے؟ مقال کیا ہے؟ مصدر میمی ہے مقال. گفتگو کرنا، بولنا. مصدر کی معنی مصدر میمی، معنی تو مصدر والے ہی ہوتے ہیں. کبھی جگہ مکان کرنے لگو ظرف ہے. وموضوعہ الکلمۃ والکلام، موضوع کیا ہے علم نحو کا؟ کلمہ اور کلام. لیکن دیکھیے اتنی سی بات کہہ دی، آپ کہیے گا جو میں نے کل آپ کو نحو مقدماتی میں جب آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھایا تھا، یا کل جیسے ان لوگوں کو وہ کون سی نحو کی جو ان کی وہ کتاب ہے مبادی العربیہ، اس میں نے تفصیل سے بتایا. موضوع آپ کو کل یاد ہے، علم نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے اور علم صرف کا بھی. لیکن علم نحو کا موضوع کلمہ ہے کس اعتبار سے؟ کلمات کو کلام کے اندر آنے کے بعد، یعنی کلمات کو ترکیب دینے کے بعد کلام کے اندر کلمے کے آخری حرف کی حرکت کیا ہے، آخری حرف کی حرکت کے اعتبار سے علم نحو کا موضوع ہے کلمہ، کہ کلمے کی آخری حرف کی حرکت کیا ہوگی کلام کے اندر. تاکہ الگ الگ یاد ہے کل جی، الگ الگ کلمات نہیں، جب ان کلمات کو آپس میں ترکیب دے دیں گے اس وقت ہر کلمے کی آخری حرف کی حرکت کیا ہوگی. یہ علم نحو اس اعتبار سے کلمے سے گفتگو کرتا ہے. والکلام، علم نحو کا موضوع کلام کیوں ہے؟ ایک دوسرے میں ربط کیا ہے. کلام کس اعتبار سے موضوع ہے؟ ربط ایک دوسرے سے. سمجھ میں آیا؟ علم نحو کا موضوع کلمہ کس اعتبار سے اور کلام کس اعتبار سے. دیکھیں نگاہ کیجیے، کیا بتایا تھا؟ جیسے مثلا زید ہے، جیسے مثلا زید یضربو، زید یضربو مثلا خالد. اب یہ الگ الگ کلمات ہیں، زید یہ اور یہ، ان سے کوئی مطلب نہیں علم نحو کا، ان سے علم نحو کا کوئی مطلب نہیں. کب ہے علم نحو سے ان کلمات کا؟ کیا ہے؟ سب کلمات ہیں. یہ کلمہ اس میں، یہ کلمہ فعل ہے، یہ کلمہ اس میں. ان کلمات کا الگ الگ اگر ہے تو کوئی تعلق علم نحو سے نہیں. علم صرف سے بھلے ہو جائے کہ یضربو کیسے بنا ہے، کیسے بنتا ہے، کیونکہ علم صرف کلمے کی بناوٹ سے گفتگو کرتا ہے. لیکن علم نحو کلمے سے گفتگو کب کرتا ہے؟ کہ جب کلمات کو آپس میں ترتیب دی جائے. مثلا جی سمجھ میں آئی بات؟ علم نحو کا موضوع کلمہ ہے کس اعتبار سے؟ جب کلمات کو آپس میں ترکیب دی جائے، ملایا جائے، ملانے کے بعد کلمے کی آخری حرف کی حرکت کیا ہے، اس کی آخری حالت یا حرکت کیا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے. مثلا یہ کلمات جب آپس میں ترکیب دی تو علم نحو نے آ کے بتایا کہ یضربو یضربو ہے، مرفوع ہے. یہ کیوں مرفوع ہے اس کا اعراب؟ کیونکہ فعل مضارع جب عامل لفظی سے، عامل جزم اور نصب سے خالی ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع کیا ہوتی مضارع میں؟ 1 7 4 13 14 ان 5 صیغوں میں علامت رفع ہوتی ہے. 7 صیغوں میں علامت رفع نون اعرابی ضمے کے بدلے نون آتا ہے. 2 صیغے جو چھٹار بار ہوا ہے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کا، وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں. لہذا علم نحو ہمیں آ کے بتائے گا کہ وہ بو ہے، آخری حرف کی حرکت یہاں پر رفع ہے، اور رفع تو علامت رفع ضم آئے گی. یہ علم نحو ہے جو ہمیں آ کے بتائے گا یہ دون ہوگا، زیدون. کیوں؟ علم نحو نے آ کے بتایا کہ
یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے علامت رفع اسم میں کیا ہوتی ہے؟ اسم میں پہلے تو فعل میں تو بتا دیا، اسم میں علامت رفع کیا کیا ہوتی ہے؟ حالت علامت رفع اس میں مفرد اور جمع مکسر زیدون الرجال اس میں علامت رفع ضمہ ہوگی، تثنیہ اگر ہو الزیدان تو علامت رفع الف ہوگی، جمع مذکر سالم ہو زیدون تو علامت رفع واو ہوگی، اور اسماء ستہ میں سے کوئی ہو ابو کا یضرب ابو کا تو علامت رفع واو ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ تو اور الف بھی ہوتا ہے اور نون بھی ہوتا ہے علامت رفع، جیسے مضارع میں ہیں 7 سیغوں میں نون اعرابی۔ سمجھ میں علم نحو نے آ کے بتائے خالدن دن ہے، دن خالدن دن دون یا دن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نحو نے بتایا کہ خالد یضربو کا مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور اس میں منصوب کی نصب علامت نصب کیا ہے؟ اگر اس میں مفرد ہو تو علامت نصب فتحہ، اگر اسماء ستہ میں سے ہوتا آبا کا تو علامت نصب کیا ہوتی؟ الف ہوتی، اگر تثنیہ ہوتا زیدین تو علامت رفع نصب کیا ہوتی؟ یا جمع مذکر سالم ہوتا مسلمین تب بھی علامت نصب کیا ہوتی؟ یا، اور اگر جمع مؤنث سالم ہوتا تو کسرہ ہوتی مسلماتن، علامت نصب کیا ہوتی؟ کسرہ مسلماتن۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کس نے بتایا ہمیں یہ باتیں؟ علم نحو۔ تو علم نحو کا موضوع کلمہ ہے، کس اعتبار سے؟ کلمات کو ملاتے وقت ملا کر آپس میں جب ملا لیں گے اس وقت کلمات کے آخری حرف کی حرکت کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اور علم نحو کا موضوع، لیکن علم صرف کا موضوع کلمہ کس اعتبار سے ہے؟ یضربو کیسے بنا ہے؟ ضربہ سے بنا ہے، فعل ماضی سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلے علامت مضارع لائیں گے، فعل کو ساکن کریں گے، آخر کو رفع دیں گے، اور فعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، اور آخر کو رفع دینے کا مطلب یہ مضارع کو کہ 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہیں ظاہر، اور اگر فعل ناقص ہے تو ضمہ تقدیری یدعو یرمی، اور 7 صیغوں میں نون اعرابی، چاروں تسنیہ جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر میں علامت رفع نون ضمے کے بدلے اسے نون اعرابی کہتے ہیں، اور 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، یضربنا تضربنا چھٹا اور 12 جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر۔ یہ کس نے بنانا سکھایا؟ لیکن علم نحو کل بات کو جب آپس میں ترکیب دے گا آخری حرف کی حرکت ہر کلمے کی کیا ہوگی اس کے بارے میں ہو گیا۔ کلمہ علم صرف کا موضوع بھی اور نحو میں بھی، لیکن فرق کس میں ہے؟ علم صرف کلمے کی بناوٹ اور خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور علم نحو کلمے کا آخری حرف کی حرکت کیا ہے کلام کے اندر اس کے بارے میں۔ اور علم نحو کا موضوع کلام بھی ہے۔ کلام کس اعتبار سے؟ کلام کے اندر کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ زیدون یضربو کا فاعل ہے، خالد یضربو کا مفعول ہے، یہ ہے علم نحو کا موضوع۔ سمجھ میں آیا؟ بہت آسان بار، اس لیے آسان کہ میں آپ لوگوں کو بار بار یہ باتیں سمجھاتا آ رہا ہوں شروع سے۔ یہ دیکھیے وہ موضوع، اس کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام۔ سمجھ میں آیا؟ اتنے سارے جملہ کیا ہے؟ موضوع الکلمۃ والکلام۔ توضیح کتنی دیر کی ہوئی؟ کتنی جگہ ہوئی؟ کلمہ ہے موضوع کس اعتبار سے ہے، کلام ہے کس اعتبار سے، اس کی مثالیں سب تو کئی لائنوں کی بات ہوئی، لیکن انہوں نے کسی بات اب کلمے کی تعریف۔ لفظ موضوع مفرد، آپ نے صرف سادہ میں کیا پڑھی تھی؟ کلمے کی تعریف، کلمے کی تعریف صرف مقدمہ صرف سادہ میں بتائی تھی۔ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا لفظ مفرد ہے جس کے معنی ہوں، لفظ مفردی اس کے دارائے معنی باشد، اس کو مستعمل بھی کہتے ہیں۔ کیسے بولتا ہوں دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی بار کوئی ایسا چیز آئی ہے زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ قواعد وزن کے 6 قاعدے جو تولنے سکھائے تھے اس سے جسٹ پہلے ہی کلمات کی تقسیم بتائی تھی، وہیں پہ بتایا تھا شروع میں بالکل۔ کلمہ جب علم نحو صرف کی تعریف موضوع اور فائدہ بیان کیا، موضوع کلمہ ہے، پھر کلمے کی تعریف بتائی تھی۔ کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے کہ معنی دارائے معنی باشد، کہ بیان مستعمل ہم ہی گویان، یہی لفظ تھے، اسے مستعمل بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے محمل، جس کے معنی نہ ہو۔ یہاں پر کہا لفظ، پہلی بات تو لفظ ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے کلمہ یعنی منہ سے تکیہ کی ہوتا ہے مقطع
पंप पर। इशारे वाली चीजें कलमा नहीं होंगी। लिखा हुआ है 10 पालनपुर 10 यानी 10 किलोमीटर है, नहीं ये अल्फाज नहीं, वो किसे कहेंगे, लफ्ज़ है, वो मुंह से निकले। और मौजूउन मुफरद, वो वज़ा मुफरद किया गया हो, मुफरद वज़ा किया गया हो, और उसके माना, लिहाजा दैस जे ये ज़ैद लफ्ज़ है मुफरद, मुंह से बोला जाए, और उसके माना भी है। लेकिन जैद का उल्टा करो दैस, इसके कोई माना नहीं है, ये शामिल नहीं होगा। लफ्ज़ जो कहा इन्होंने मौजून मुफरद। अभी कह रहे कलमा वही अस्मुन, जो लिखा रहता वो कलमा नहीं होगा, नहीं, जो इशारे होते हैं वो खुद इशारे, ये लिखा है ये कलमा, ये कलमा है, तो कहाँ ये क्योंकि लिखा? बोलोगे तो इन्हें इशारों को थोड़ी बोलोगे आप। वही अस्मुन कौन, हिया किधर पलट रहा है, वही अस्मुन हिया कहाँ पलट रहा है, कलमे की तरफ, लफ्ज़ की तरफ पलटता तो हुआ होता। माना है, किसने कहा हर्फ में माना नहीं होता, मुस्तकिल नहीं होते। मुस्तकिल गैर मुस्तकिल का कल ही समझाया था। माना होते हैं लेकिन मुस्तकिल नहीं है, यानी माना उसके हैं लेकिन समझाने के लिए किसी की मदद की जरूरत है उसे, बस माना तो है। अभी कह रहे हैं कलिमा एक ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया मुफरद, वही यानी कलिमा वही फ़िअलुन व हर्फ़ुन, कलिमा इसम होता है, फ़िअल होता है और हर्फ होता है। अब ये कह रहे हैं कि इसम होता है यानी जिसके माना मुस्तकिल हो। देखिए इन्होंने तो इतनी बात कह दी, या नीचे आके कहेंगे आगे, वल कलाम, ये तो कलमा की तारीफ हो गई। कलाम की तारीफ क्या है, लफ्ज़ुन मुफीदुन बिल इस्नाद, कलाम एक लफ्ज़ है ये भी, लेकिन ये मुफीद होता है इस्नाद के साथ, उसमें सनद निस्बत दी गई होती, ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद की निस्बत ज़रब की निस्बत ज़ैद की तरफ दी गई है कि ज़ैद ने मारा खालिदन, खालिद को निस्बत के साथ, इसे कहते हैं कलाम। वला यतअत्ता, और कलाम नहीं आता, नहीं बनता मगर किस्मैन, दो इसमों से, ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद भी इस्म, कायम भी इस्म, दो इसमों में आपस में इस्नाद है, तो कलाम या तो दो इसमों से बनेगा, और फ़िअलिन व इस्मीन, या एक फ़िअल है इसम से, ज़रबा ज़ैदुन, फ़िअल एक इसम, दो फ़िअल से कलाम नहीं बन सकता, दो हर्फ से कलाम नहीं बन सकता, या तो इसम से बन सकता है या एक फ़िअल और एक इसम से, दो फ़िअल से कलाम, क्योंकि इस्नाद एक मुस्नद होता है, एक मुस्नद इलैह, फ़िअल मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता, इसम मुस्नद भी होता है और मुस्नद। ज़ैदुन कायमुन में कायम की निस्बत किसकी, ज़ैद की तरफ दी, तो ज़ैद क्या है, मुस्नद इलैह, उसकी तरफ निस्बत दी गई, और कायमुन क्या है, मुस्नद है, ज़ैद की तरफ निस्बत। लेकिन ज़रबा ज़ैदुन, ज़रब की निस्बत ज़ैद की तरफ की, ज़ैद मुस्नद इलैह है, लेकिन ज़रबा क्या है, मुस्नद है, फ़िअल मुस्नद तो वाक़ई, मुस्नद इलैह वाक़ई नहीं होता। और कलाम की तारीफ क्या है, कलाम इस्नाद होनी चाहिए। जब इस्नाद कब होगी, जब एक मुस्नद मिल इलैह हो कम से कम है, तो जब दो फ़िअल अगर लाएं तो दोनों मुस्नद तो हो सकते हैं, मुस्नद इलैह तो है नहीं वो, लिहाजा कलाम नहीं बने। ईज़ाहुन, ईज़ाह औज़हा यूज़िहु, ईज़ाह तौज़ीह, वज़ाहत। अलिस्मु कलिमतुन, अब इस्म की, कलमे की तारीफ किस्में बयान कर दी, अब इस्म की तारीफ, कलमे की जो 3 किस्में उनकी सबकी तारीफ। कलिमतुन, इसमें कैसा कलमा है, माना मुस्तकिलुन, जिसके माना मुस्तकिल हो, समझ गए मुस्तकिल हूँ, क्या मुस्तकिल होने, यानी उसके माने समझ में आए, नहीं क्या समझ में आए, इसके माना मुस्तकिल हो, मैंने बता रहा हूँ आपको, पहुंचाने के लिए दूसरे का मोहताज, हाँ, अब तो माना बताने समझाने के लिए दूसरे का मोहताज ना हो, दूसरे का मोहताज जी। इन्होंने कहा एक ऐसा कलमा है जिसके माना मुस्तकिल हो, मतलब ज़र्ब है, ज़ैद है, माना मुस्तकिल का मतलब क्या है, यानी ज़र्ब के माना आपको समझ में आ रहे, मारना, वो माना समझाने के लिए किसी की मदद की जरूरत तो नहीं पड़ी ज़र्ब को जी। माना मुस्तकिल होने का मतलब यही है
کہ ایک ایسا کلمہ جس کو اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کلمے کی محتاجی ضرورت نہ ہو. ضربہ پھر ایک مثال دیکھو، تو اسم کی تھی، اسے ایک مرد نے مارا. تو یہ معنی آپ تک پورے پہنچ رہے ہیں. ضرب مارنا، یہ مارنا معنی پہنچانے کے لیے کہ اسے کسی اور کی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑی، اسے کہتے ہیں معنی مستقل. لیکن آپ دیکھیے من ہے، من ہے، من حرف ہے. من کے معنی کیا ہے؟ ابتدائے غایت. آپ کو یاد ہو پڑا ہوگا من کے معنی ہے ابتدائے غایت، نہیں مقصد جہاں سے انسان ہدف سے، جہاں سے شروعات کرتا ہے کسی کام کی، جہاں سے کسی کام کی شروعات کرتا ہے. جیسے الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، کہاں تک ڈیسٹینیشن، کہاں پہنچنا ہے، ڈیسٹینیشن ہی بولے نا، جہاں ہمیں پہنچنا ہے مثلا. تو من کے معنی ابتدائی غایت، الہ کے معنی انتہائی غایت ہے. لیکن یہ معنی ہے اس میں، لیکن مستقل نہیں ہے. مستقل نہیں ہے مطلب اسے اپنے ابتدائی غایت کے معنی سمجھانے کے لیے من البیت، اس بیت کی ضرورت پڑے گی. الى المدرسۃ، سے مدرسے کی ضرورت پڑے گی. یا من المدرسۃ الى البیت، یا من المسجد الى البیت، یا من البیت الى المسجد. تو انہیں من کو اپنے ابتدائی غایت معنی سمجھانے کے لیے کلمے کی ضرورت، مدد کی ضرورت پڑے گی. یہ ہے غیر مستقل معنی کا مطلب. یہ مطلب نہیں ہے کہ معنی میں غیر مستقل یعنی اس میں معنی نہیں ہے، معنی ہے، لیکن وہ معنی کو سمجھانے کے لیے اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا اسم کی تعریف کیا ہوئی؟ اس میں ایک ایسا کلمہ جس کے معنی مستقل ہو، غیر اور غیر مستقل، ملا ہوا نہ ہو کسی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے. ضرب مارنا، یہ مارنا معنی ہے، مستقبل بھی مستقل بھی ہے، کسی کی ضرورت نہیں سمجھانے کی، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے مارنا. لیکن جیسا ضربہ، اس نے مارا، کب مارا؟ گزرے ہوئے زمانے میں. تو معنی اس میں بھی ہے، لیکن اس میں ایک زمانہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مستقل معنی مستقل ہے، معنی غیر مستقل ہے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی. آئیے الاسم کلمۃ، اسم کلمہ معناها مستقل، اس کے معنی مستقل ہوتے ہیں. درالی کے غیر مقترن، درالی کے وہ ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیر مقترن ہوتے ہیں. بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے، بالواز، ایک بالواز ضرور لگا دیں، بالواز کسی ایک زمانے سے ملے ہوئے نہ ہوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا بعد میں کوئی ایسا کلمہ ہو جو بالواز جب بنایا تھا جب تو زمانے سے ملا ہوا نہیں تھا، لیکن اب زمانے سے مل گیا ہو. اس میں فعل جانتے ہو، اس میں ہے نا بالواز، تو وہ زمانہ تو نہیں تھا. اب مثلا ہو سکتا ہے اس میں معنی اس میں فعل کا آ گیا، زمانہ پایا گیا، تو وہ فعل نہیں ہو سکتا جیسے اس میں فعل ہے. اس میں فعل بالواز جب اسے بنایا گیا تھا، ایجاد کیا گیا تھا، تو کیا اس میں زمانہ تھا؟ نہیں تھا. لہذا اسم وہی ہوتا ہے کہ جو بالواز اس میں زمانہ نہ ہو، بالواز اس میں زمانہ نہ ہو. ٹھیک ہے. وَيَخْتَصُّ، اب یہ علامات اسم. یختصو یعنی بالجر، با الصاق ہے. آپ نے با کے معنی جار میں جا کے با کے معنی پڑھیں گے تو با کے معنی ایک الصاق کے بھی ہے، یعنی الصاق ملانا. مخصوص ہوتا ہے کون اسم؟ بالجر والنداء واللام والتنوین والنداء والتثنیۃ والجمع. یہ تمام خصوصیات کس کی ہیں؟ اسم کی ہے. اسم جر آتا ہے اسم پر، اسم پر الف لام مار تعریف آتا ہے. والنداء وہ کیا ہے؟ واللام والتنوین، تنوین آتی ہے زید، تنوین تمکن. والنداء وہ ندا یعنی منادہ واقع ہوتا ہے، اسم ندا سے مخصوص ہے. یا زید تثنیہ آتا ہے اسم اور جمع آتا ہے. یہ سب علامات اسم ہیں. ٹھیک ہے. ہاں الف لام تعریف آتا ہے اس کے اوپر. اور ہاں یہاں پہ جو کہا ندا، ندا آپ کو اگر کوئی مثال لا کے دے دے یسجدو، یسجدو، تو یا تو اس جدو میں داخل ہے، یا یسجدو جن قرآن میں یا کسی روایت میں جہاں خیال ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے کہا اسم سے مخصوص ہے یہ ندا، تو یا اس جدو کیا ہے؟ تو کہنا کہ یا پہلی بات تو یا تنبیہ ہے، یا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، یا ندا نہیں ہے. ٹھیک ہے.
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ٹائم ہو گیا انشاءاللہ. یہ تاریخ لکھیے گا, یاد کیجیے گا صحیح سے. ہاں چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کرتے چلیے گا, لکھتے چلیے گا, کیونکہ یہ سرمدیہ ہے, چھوٹی عبارت میں مطالب زیادہ ہیں, اس میں نہیں ملیں گے آپ کو, لکھ لینا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.